سورہ بقرہ آیت نمبر 272۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں ہدایت دے دے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم بھی مال میں سے خرچ کرتے ہو تو وہ اپنے آپ کے لیے ہے، اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ تمہارا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو تم بھی نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا عمومی طور پر خرچ کرنے سے متعلق گفتگو چل رہی، اس کے متعلق کچھ شرائط، ضوابط، کچھ اصول بتلائے جا رہے کہ خرچ کرنے میں احسان نہیں جتلانا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، ریاکاری نہیں کرنی ہے، جید اور اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نکما اور ردی مال نہیں خرچ کرنا۔ اسی طریقے سے ہم نے گزشتہ درس کے اندر یہ بات پڑھی کہ خرچ جو کرنا ہو چاہے تم علانیہ طور پر کرو یا خفیہ طور پر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے نیتوں سے بخوبی واقف ہیں، لیکن خفیہ طور پر خرچ کرنا یہ زیادہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اسی خرچ کے حوالے سے ایک اور چھٹی بات بیان کر رہے ہیں کہ کیا یہ ہم عمومی طور پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ کسی غیر مسلم کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں خرچ کر سکتے؟ کسی غیر مسلم کے اوپر ہم خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں خرچ کر سکتے؟ محترم سامعین کرام، اس ضمن میں سب سے پہلے تو ہم اس آیت کے شان نزول کے متعلق دیکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے کے متعلق زور دیا،
اور کئی احادیث اس پر ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اہل ملت کے اوپر، اہل دین کے اوپر خرچ کرو، اور کسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم خرچ نہ کرو مگر سوائے مسلمانوں کے اوپر۔ پھر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر ہوا تو مسلمان اور مکہ والوں کے درمیان جب ایک صلح ہو گئی تو اس وقت یہ جو مشرکین مکہ تھے یا یہ جو کفار مکہ تھے یہ مدینہ منورہ کی طرف آنا جانا ان کا شروع ہو گیا۔ اسی ضمن میں سیدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ جو کہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، جن کو بعد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق بھی دے دی تھی اسلام نہ لانے کی وجہ سے، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کو طلاق دے دی تھی، اور وہ آئیں اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر آئی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ کر سکتی ہوں، خرچ کر سکتی ہوں، اور کیا میں ان کو کوئی صدقات وغیرہ دے سکتی ہوں، عام نفلی صدقہ وغیرہ دے سکتی ہوں حالانکہ وہ مشرکہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور تم کیا ہے دے سکتی ہو، تم دے سکتی ہو، تمہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مسلمانوں کے اوپر عمومی طور پر خرچ کرنے کا کہا گیا، لیکن بعد میں غیر مسلموں کے اوپر بھی عمومی طور پر جو نفلی صدقہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض روایات کے اندر اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور بیان کیا جاتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح پہل یہ کیا کرتے تھے کہ غیر مسلموں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر خرچ کرنا بند کر دیا، اور اس وجہ سے تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائیں کہ جب ان پر خرچ کیا جا رہا ہے اب خرچ نہیں ہوگا تو یہ لوگ ہو سکتا ہے ایمان لے کر آ جائیں، اس وجہ سے ان کے اوپر خرچ کو بند کر دیا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے کیا تھا کہ ان کے جو رشتہ دار غیر مسلم تھے، ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو ان کے اوپر انہوں نے کیا ہے اس طرح خرچ کیا کرتے تھے، بند کر دیا۔ تو اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا ان کو بتلایا گیا کہ بھائی کہ ہدایت دینا یہ تمہارے ذمے نہیں ہے، تم اس وجہ سے کہ وہ لوگ غیر مسلم ہیں ہدایت کے اوپر خرچ نہ کرو، ایسا نہیں۔ ہدایت یہ الگ چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ہدایت ہے، تم ان کے اوپر خرچ کرو، اور اس بات کا ڈر اور خوف نہ رکھو کہ اگر ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا تو ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی تم ان پر خرچ کرو گے یوفی الیکم، تمہیں پورا اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس کے اوپر فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ تمہارے ذمے ان کافروں کو ہدایت دینا یہ تمہارے ذمے نہیں ہے، یہ تمہارے ذمے لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے جس کو مرضی چاہے ہدایت دے دیں، یہ تمہارے ذمے نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے ان تک پہنچا دینا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف انداز میں یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، کسی کو ہدایت پر لانا یا نہ لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے کر آئیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ آپ جسے پسند کریں کہ اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کون سا موقع ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا ہو؟ حتیٰ کہ شعب ابی طالب کے اندر جب کفار نے ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا، بالکل مکمل سوشل بائیکاٹ کر دی، کوئی ملنا جلنا آنا جانا لین دین بالکل ختم، اس موقع پر بھی ابو طالب آپ کے ساتھ اس شعب ابی طالب کے اندر کیا ہے، اس گھاٹی کے اندر قید رہے اور انہوں نے بھی یہ پیک کاٹی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ ہدایت کا دینا یہ آپ کے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیں گے۔ تو بعد فرمایا آپ کے ذمے صرف اور صرف کیا کر دینا ہے، پہنچا دینا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یاد رکھنا یہ جو تم جتنا بھی یہ خرچ کرتے ہو یہ تم اپنے آپ کے فائدے کے لیے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہاری غرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لغنی عن العالمین ہے، اللہ الصمد ہیں، وہ بے نیاز ہیں، ان کو تمہارے مال کی، تمہارے خرچ کرنے کی، اس کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک جو بھی تم خرچ کرو گے یہ اپنے آپ کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یاد رکھنا تمہارا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ریاکاری یا دکھلاوا کوئی اس طرح کی چیز آ گئی یا کوئی اور غرض آ گئی کہ کسی کو احسان جتلانا یا پیچھے جن چیزوں سے منع کیا گیا یہ چیزیں آ گئی تو تمہارا یہ سارا کیا کرائے رائے گاں چلا جائے گا، ختم اور ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی تمہارے پلے نہیں رہے گا، مال بھی تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور اس پر ملنے والا اجر و ثواب بھی تمہیں نہیں ملا۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم جن پر بھی خرچ کرو گے یوفَّ إِلَيْكُمْ، تمہیں اس کا پورے کا پورا اجر کیا ہے ملے گا، پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر حضرات محترم سامعین کرام یہاں پر کچھ باتیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ غیر مسلموں کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ خرچ کرنا یہ کون سا ہوگا، اس بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ایک ہے ہمارا عمومی نفلی صدقہ، یا جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے یا قسم کا کفارہ وغیرہ ہو گئے، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ غیر مسلم کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، غیر مسلم کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عموماً ہمارے محلوں کے اندر یا عموماً گھروں کے اندر یہ ہوتے ہیں، ماسیاں ہوتی ہیں گھروں میں صفائی کرنے والی، بسا اوقات وہ کرسچن ہوتی ہیں تو آپ ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، یہ ان کو دے سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہو یا عشر وغیرہ ہو، جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے تم نے کچھ اس زمین کی زکوٰۃ نکالنی ہے، یا ویسے جیسے عموماً ہمارے ہاں رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، یہ آپ ان کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر کیا جائے گا، خرچ کیا جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے اندر شریک ہے، مسلمانوں کے مد مقابل آ جاتا ہے، لڑائی کے اندر شریک ہو جاتا ہے، برسری پیکار ہو جاتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے کافر کے اوپر بھی کیا خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، پرامن شہری رہ رہا ہے، مسلمانوں کے اگینسٹ میں مخالفت میں نہیں چل رہا، نہ کوئی اور اس طریقے سے، تو آپ اس کے اوپر کیا ہے خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جیسے لاہور کے اندر کم از کم دیکھ جو کرسچن ہیں صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، کوڑا اٹھانے والے ہوتے ہیں، یا واش روم کی صفائی کے اوپر ہوتے ہیں، یا گھروں کی صفائی کے اندر، یہ عموماً ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی اسلحہ اٹھا کر لڑائی اور مد مقابل آ جائیں، تو آپ ان کے اوپر کیا ہے خرچ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ
بہتر یہ ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر خرچ کریں جو مسلمان ہو، اور پھر مسلمان کے اندر بھی وہ ہونا چاہیے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نمازی اور پرہیزگار ہو، تاکہ وہ آپ کے خرچ کرنے کے اوپر جتنی بھی نیکیاں وغیرہ کرے گا اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو کیا ہے ملتا رہے گا، اجر و ثواب بھی ملتا رہے. لیکن ایک اور بات بھی اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ایک طرف کیا کہتے ہیں نمازی ہے، مسلمان ہے، اور ایک طرف غیر نمازی ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے زیادہ ہے، وہ کسی دکھ درد کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، یا جیسے مثال کے طور پر اب صورتحال پیش آ گئی کچھ علاقوں کے اندر جیسا کہ سیلاب وغیرہ آ گیا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال آ چکی ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے، تو اب ایسے ایمرجنسی حالات کے اندر ان کو ہم پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے کہ اب یہ نہیں ہے کہ نہیں جی یہ غیر مسلم ہے یا یہ نمازی نہیں ہے، میں تو نمازی کو دوں گا. اور اس طریقے سے یاد رکھیے گا ایسی کنڈیشن کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر ان کو ایمرجنسی کے اندر ان کو کیا ہے بے ترجیح دی جائے گی. تو فرمایا بہرحال فرما دے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، یاد رکھنا یہ جو تم ان غیر مسلموں کے اوپر خرچ کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے اوپر خرچ کرنے پر تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا اور غیر مسلم کے اوپر خرچ کرنے پر تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورے کا پورا اجر ملے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہیں اس کے اوپر کسی قسم کا تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.